علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ملک کی معیشت میں زرعی شعبہ کی اہمیت۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں۔ پاکستان کی معیشت میں زرعی شعبہ کی اہمیت کا اندازہ درج ذیل باتوں سے لگاتے ہیں۔ اشیائے خوراک کی فراہمی۔ انسانی زندگی کے لیے خوراک ایک بنیادی ضرورت ہے، اور اشیائے خوراک مثلا گندم، چاول، مکئی، دالیں، سبزیاں، گندم، پھل وغیرہ اسی شعبہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ دودھ اور گوشت حاصل کرنے کے لیے جانوروں کی افزائش نسل بھی اس شعبہ کی مدد ہے۔ ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود پاکستان نے گندم، چینی، دالیں، گوشت، پیاز وغیرہ بھارت سے خریدنا شروع کر دی ہے، کیونکہ ملک میں ان چیزوں کی قلت ہے۔ روزگار کی فراہمی۔ 2011 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی کل آبادی کا تقریباً 63% دیہات میں آباد ہے، جبکہ باقی 57 شہروں میں رہائش پذیر ہے۔ دیہی آبادی کا 80% بالواسطہ اور بلا واسطہ زرعی شعبہ سے روزی حاصل کرتا ہے۔ ان میں زمیندار، کاشتکار، مزارعین، کھیت مزدور، لوہار، بڑھئی، موچی، حجام اور دیگر کمین دہیہ شامل ہیں۔ علاوہ ازیں دیہی دکاندار اور بیپاری بھی بالواسطہ طور پر اسی شعبے پر انحصار رکھتے ہیں۔ 2010-11 کے سروے رپورٹ کے مطابق کل آبادی کا تقریباً 45% براہ راست زرعی شعبہ سے روزی حاصل کرتا ہے۔ کیونکہ ہمارے ملک میں یہ شعبہ مخفی بے روزگاری کا شکار بھی ہے، اور 15 سے 20% افرادی قوت فالتو ہے۔ لہٰذا صنعتی اور دیگر شعبوں کی ضرورت کے لیے یہ شعبہ کارکن بھی فراہم کر سکتا ہے۔ قومی آمدنی کا اہم ذریعہ۔ 1947 میں جب پاکستان مرز وجود میں آیا تو قومی آمدنی میں زرعی شعبہ کا حصہ 60% تھا۔ 1959 سے 60 میں یہ 51.3% تھا، لیکن 1980 سے 81 کے اعداد و شمار کے مطابق اس کا حصہ 29.4% تھا، جو کہ 2010-11 کے اعداد و شمار کے مطابق 20.9% ہے۔ اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ سابقہ سالوں کے مقابلے میں زرعی شعبہ کی پیداوار میں کمی آئی ہے، بلکہ دیگر شعبوں مثلاً صنعت، مواصلات، تجارت وغیرہ کا حصہ بڑھ گیا ہے۔ اب بھی قومی آمدنی میں زرعی شعبے کا حصہ سب سے زیادہ ہے۔ 2010-11 کے سروے کے مطابق خدمات کے شعبے کا حصہ جی ڈی پی کا 53.3% ہے، جو کہ سب سے زیادہ ہے۔ زر مبادلہ کا اصول۔ کئی زرعی اجناس مثلاً چاول، کپاس، پھل، سبزیاں وغیرہ برآمد کر کے پاکستان کا کافی مقدار میں زر مبادلہ حاصل کرتا ہے۔ اب تو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے 2 سالوں سے گندم کی درآمد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس طرح بھی کروڑوں روپے کے زر مبادلہ کی بچت ہوئی ہے۔ پاکستان کی کل برآمدات کا 27% زرعی اشیاء پر مشتمل ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اون اور کھالوں کی برآمد کا انحصار بھی اسی شعبوں پر ہوتا ہے، کیونکہ جانوروں کی پرورش بھی یہی شعبہ کرتا ہے۔ صنعتوں کے لیے خام مال کی فراہمی۔ زرعی شعبہ سے کئی چھوٹی بڑی صنعتوں کے لیے خام مال فراہم ہوتا ہے، مثلاً چینی کے لیے گنا، سوتی کپڑے کے لیے ہوزری اور دریاں بنانے کے لیے کپاس، سگریٹ سازی کے لیے تمباکو اور بنسپتی گھی اور کوکنگ آئل کے لیے مونگ پھلی، مکئی اور سورج مکھی وغیرہ۔ صنعتی ترقی میں مددگار۔ پاکستان میں صنعتی ترقی کا راز بھی زرعی شعبہ کی ترقی میں مضمر ہے، کیونکہ کاشتکاروں کی آمدنی بڑھنے پر مصنوعات کی طلب میں اضافہ ہوگا، سرمایہ کاری کا حجم بڑھے گا، نئے کارخانے قائم ہوں گے، لہٰذا صنعتوں کی ترقی کریں گی، پھر زرعی آلات اور مشینری تیار کرنے والی صنعتوں کو فروغ حاصل ہوگا۔
آج تک اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ.